جی سر آپ بھی آگے کریں جی جناب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. سالہ سال کیس چلتے ہیں. اب نیب نے مریم نواز صاحبہ کی بیل کی کینسلیشن کی درخواست بھی دی ہے، اور اس درخواست سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بات سپریم کورٹ بھی کہتا تھا اور ہم بھی کہتے تھے کہ نیب ملک کے معاملات چلا رہا ہے، وہ بڑی عیاں ہے اس کی اپنی پٹیشن سے. یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بیل کینسل کی جائے اس لیے کہ وہ ملکی معاملات پر بیان دیتی ہیں اور اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں. یہ ذرا نیب چیئرمین بتائیں کہ کب سے یہ ملکی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی ہے، کیونکہ نہ کسی ادارے نے شکایت کی ہے اور ملکی معاملات پر بات کرنا جو ہے وہ حق آئین کے اندر محفوظ ہے. میں چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا کہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ذرا آئین کو پڑھ لیں اور ملک کے قانون کو پڑھ لیں، اور اس قسم کے ہراساں کرنے کی پٹیشن جو ہیں وہ نہ ہی دیں تو بہتر ہوگا. حکومتیں بدل جاتی ہیں. آپ آج اس حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قانون یا آئین سے باہر آپ نکل جائیں. بات جو آج ملک کی بات ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. آپ نے کل دیکھا کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی ہے. یہ اس ملک کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک حکومت جب الیکشن ہار گئی تو اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ہار کو تسلیم کرے، اس نے ملک کے الیکشن کمیشن پر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے 20 پریزائڈنگ آفیسر اور بمع ووٹ یہ حکومت اٹھا کر لے گئی تھی، اور آج تک پتہ نہیں لگا کہ ان پریزائڈنگ افسروں کو کون سا محکمہ اٹھا کر لے گیا، کیوں اٹھا کر لے گیا. اور جب سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہو سکی، اس ملک کا وزیر خزانہ جس کی کیمپین ملک کے وزیر اعظم خود چلا رہے تھے وہ ناکام ہوا، تو اس کا بوجھ آج حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ڈالنا چاہتی ہے. ووٹ ڈالے حکومت کے ایم این ایز نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف، کیونکہ یہ ایم این اے جب حلقے میں جاتے ہیں تو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوگ اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ناکام ہو چکی ہے، تمہارا وزیر خزانہ ناکام ہو چکا ہے، تمہارا وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے، اس کا جواب دو. تو ان لوگوں نے جب عدم اعتماد کا اظہار کیا تو آج وفاقی کابینہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر چڑھ دوڑی ہے. یہ ملک کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، لیکن اس حکومت میں انوکھے واقعوں کی تعداد ہر روز اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے اور ان چوریوں کا جواب دینے کے بجائے جو اس نے اغوا کیے پریزائڈنگ آفیسر، جو الیکشن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی دسکا میں، ہارنے کے باوجود بھی آج الیکشن کمیشن پر حکومت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف اور بڑی واضح ہے. یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے. آج حکومت کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس میں کیا فیصلہ دینا ہے. حقائق بڑے واضح ہیں. فیصلہ حکومت کے خلاف ہی آئے گا. فیصلہ آئے گا عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. فیصلہ آئے گا کہ باہر سے جو پیسے آئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپایا گیا. یہ پیسے کس کے تھے؟
یہ حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ آج اس حقیقت سے خائف ہو کر جو کہ ہر فیشسٹ ادارہ، ہر فیشسٹ سوچ رکھنے والا شخص یہی کرتا ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ آج یہی کام عمران خان اور اس کا ٹولہ کر رہا ہے، لیکن یہ بات چلنی نہیں ہے، یہ ان کو بھی آج واضح ہو گیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے سینٹ کا الیکشن بھی چوری کرنے کی کوشش کی، جس نے کیمرے لگائے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک پارلیمان کے ادارے کے اندر کیمرے لگا کر ووٹ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی، کس نے ووٹ کہاں ڈالا ہے۔ آج تک کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہے۔ جس شخص کی نگرانی میں کیمرے لگے وہ ایک دفعہ پھر دھاندلی کے ذریعے ملک کے سینٹ کا چیئرمین بن چکا ہے، اوتھ اٹھا چکا ہے۔ ووٹ 49 ووٹ پڑے اور بڑے واضح ہیں۔ ہدایات میں لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے اندر کہیں بھی مور لگائیں، لیکن اس ملک کے صدر کے نمائندہ ان کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے، پی ٹی آئی کے ایک شخص جو پی ٹی آئی کے بینچز پر بیٹھتا تھا، جو قانون دان ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہدایت نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب عدالتوں کے چکر لگیں گے، کل عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ تو جس ملک میں ایک ایسا الیکشن جس کے 100 ووٹر ہوں، اس میں بھی کیمرے لگتے ہیں، اس میں بھی دھاندلی کی کوشش ہوتی ہے، اور جب ووٹ گنتی ہوتے ہیں تو ان میں بھی چوری ہوتی ہے۔ یہ 2018 کے الیکشن کا ایک ری پلے ہے، اور یہ ری پلے پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ جو 2018 میں ہوا آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ جو اس سینٹ کے الیکشن میں ہوا، آج اگر ملک میں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی، سینٹ کا چیئرمین خود کہتا میں الیکشن ہار گیا ہوں، میرے 48 ووٹ ہیں، آپ کے 49 ووٹ ہیں، میں گھر جاتا ہوں۔ یہ ایک تاریخ رقم ہوتی، پارلیمانی روایات کی پاسداری ہوتی، ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک بات رقم ہوتی۔ لیکن یہ موقع بھی اس ملک کے سینٹ کے چیئرمین کو نصیب نہیں ہوا۔ کرسی پر بیٹھنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ بھی ادا کرنی پڑے۔ یہی بدنصیبی آج سینٹ کے چیئرمین کی بھی ہے، ملک کی ہے۔ معاملہ نہ چلنے والا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہوں گے، یہ انہی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے حقیقی کیسوں کے سامنے۔ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ اگر اس ملک میں سپریم کورٹ ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے پر نکال سکتا ہے، حکومت توڑ سکتا ہے، تو پھر فارن فنڈنگ میں جہاں کروڑ ہار روپے آیا، بتایا نہیں گیا، ذاتی اکاؤنٹوں میں آیا، وہ حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جس کے جواب پاکستان کے عوام مانگتے ہیں، اور ہر بات جو ہے وہ ملک میں مہنگائی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ملک کے حکمران اس طرح کے چور ہوں گے، جب ملک کے حکمران دوسرے اداروں پر چڑھ دوڑیں گے، اور یہ صرف پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کون سا ادارہ اس حکومت نے چھوڑا ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ اپنے لانے والوں پر ہی چڑھ دوڑیں گے۔ یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اپنی کرسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ جناب بھائی صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ روز میاں نواز شریف صاحب نے جو استعفے دینے کا ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیانی کرائی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس سے ہٹ جاتی ہے تو کیا جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پی ڈی ایم کو بچائے گی، یا پھر استعفے نہیں دے گی؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نے کوئی یقین دہانی کسی کو نہیں کرائی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا واضح موقف ہے کہ ان اسمبلیوں میں رہنا نہیں ہے، ان سے استعفے دینے چاہیے۔ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی۔ آج ایک میٹنگ ہے، وہاں بھی ڈسکس ہوگا، ہمیں امید ہے کہ ایک بہتر فیصلہ وہاں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔
سر جو کیمروں والا معاملہ ہے، جو سینٹ الیکشن کے دوران چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے دوران کیمرے نکلے، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا 2018 کے الیکشن میں جو RTS بند ہوا تھا اسی طرح یہ بھی دب جائے گا؟ یہ محمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک جو ہوتا ہے، کمیشنوں کی جو حالت ہے، جو اس ملک میں حقائق کی حالت ہے، یہ اسی کے ساتھ رہے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی. اب یہ جواب دینا ہوگا کہ کیمرے کس نے لگائے ہیں. یہاں پر بھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ کیمرے اپوزیشن نے لگائے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر اپوزیشن میں پرچہ درج کرو. ہم کہتے ہیں اپوزیشن میں پرچہ درج کرو سینٹ کے ہال میں کیمرے لگانے کا. ہم یہ پرچہ بھگتنے کو تیار ہیں اور وہاں پر جو حقیقت ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئے گی. یہی کام کر لیں. سر ہم نے دیکھا ڈی چوک کے اوپر مصدق ملک اور دیگر جو آپ کے لیگی رہنما تھے ان پہ جوتی وغیرہ بٹھائی گئی تھی. اسی طرح کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے گل صاحب کے حوالے سے سیاہی پھینکی گئی ہے. اور ایک سیاسی قائدین کے حوالے سے یہ اب جو ایک نئی روش سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے جو جعلی اعتماد کا ووٹ لیا اس کے بعد جو تقریر فرمائی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں. اگر ملک میں لیڈر آف دا ہاؤس جو ایک ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، قومی اسمبلی کا سربراہ ہے، اس کے 6 ممبران پر اسمبلی کے احاطے کے اندر حملہ ہوتا ہے، اس نے ایک لفظ نہیں کہا. وہاں پر اس نے گالیاں نکالی اپوزیشن لیڈروں کو، الزام لگائے، ہر اوچھی حرکت کی، ہر گھٹیا حرکت کی. قومی اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا رہا. یہ گل صاحب کو میں نہیں جانتا ہوں، ان پہ سیاہی پڑی ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے تھی. یہ میں کبھی ان کی ہم اس کی مت کرتے ہیں. یہ افراد ہیں جو نہیں کرتے، ان کو نہیں ہے. سنا کہ آدمی لوگوں کو گالیاں نکالنے ہونے کا اچھا ہو، پولیس آپ لے جائے گا. کیا ہوگا جی؟ مریم نواز نے طارق فضل چودھری کے فارم ہاؤس پہ جو نون لیگ کی مشاورتی اجلاس تھا اس کے اندر یہ باقاعدہ کہا بھی گیا تھا اور یہ آپ کے حوالہ بھی دیا گیا تھا کہ میرے بھائی ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے اچھا ایک اقدام نہیں ہوا مصدق ملک کے حوالے سے بھی. اور یہ جو جلدی ہو رہی تھی اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں بہت کہہ چکا ہوں. مجھے ایک گالی دیں گے انشاءاللہ 10 دوں گا. ایک ہاتھ اٹھائیں گے 10 دفعہ ماروں گا. اس میں کوئی نئی بات نہیں. شکریہ.